جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں، مار کھاتے ہیں، گھر لہوان آتے ہیں، زخمی آتے ہیں، اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں۔ جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، سمجھایا سمجھایا سمجھایا، مدت گزر گئی، لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے، بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے، اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اولا میں اللہ کا نبی، میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا۔ مسخرے لوگ تھے، بگڑی ہوئی برادری تھی، بگڑے ہوئے لوگ تھے، بدماش قسم کے۔ جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی ناراضگی آ جائے گی، باز آ جاؤ، تو پھر پتہ کیا حرکت کی، سب نے اکٹھے ہو کے آئے، برادری کے لیڈر آئے، برادری کے سردار آئے، علاقے کے لوگ آ کے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ کب آئے گا؟ بخار درام ہے۔ اندازہ لگا، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے، اللہ کے سامنے رونے کے بجائے، عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب؟ اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب 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 کرتے کرتے، ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے، وہ کب آئے گا؟ سارے عقل مند بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی، بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی، جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا، تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے یونس علیہ السلام پیغمبر، او میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ جب دیکھنا ہے بچہ ہوگا کوئی، کون ہے آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو، اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، جن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وحی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا، پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے، اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔
سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے. 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے. آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا. سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑاؤں. جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا. کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا. ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا میرے ابا میں کھا لیا، مجھے لے چلا. باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا پیر اکھڑ گئے. وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا. اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر. ایک کو پانی بہا کے لے گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، دونوں بچے ختم. ارادہ کیا چلو بیوی کو تو واپس لے آؤں. درخت کے نیچے بٹھا کر کے آیا تھا، ایک شہزادہ آیا درخت کے نیچے، خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ پکڑ کے لے کے چلا. جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ کو شہزادہ گھوڑے پہ بٹھا کے زبردستی لے کے چلا، حالانکہ وہ یہ کہتی رہی زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز، ہائے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز. او بادشاہ کے بیٹے میں عام عورت نہیں، میں کوئی عام لڑکی نہیں، میں عام خواتینوں میں سے نہیں، میں تو اللہ کے نبی کی گھر والی ہوں، میری عزت آبرو کی رکھوالی وہی کرے گا. اللہ اکبر. شہزادہ اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا. جب قریب آنے کی کوشش کرتا پاگل ہو جاتا، دماغ خراب ہو جاتا، سارے بدن میں اس کے درد ہو جاتا. جب تک توبہ کر کے پیچھے نہ ہٹتا وہ تکلیف نہ جاتی. جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، اللہ پاک کی ناراضگی ہوئی، خاندان سارا گیا، میں اکیلا رہ گیا. میدان میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی، اللہ کا پاک پیغمبر رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب، پھر گئی تیری جب نظر کرم، اور کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم. جب تیری نظر کرم مجھ سے پھر گئی، میرا معاملہ تجھ سے بگڑ گیا، میرا کام تجھ سے ہٹ گیا، پھر کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم سارا ختم ہو گیا. اکیلے پیغمبر یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہاں خاندان سے بیوی بچوں سے ہاتھ جھاڑ کر اکیلے چل رہے ہیں، رو رہے ہیں. بڑا دریا آیا، کشتی تیار تھی، یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس کشتی میں سوار ہو گئے، جہاز میں سوار ہو گئے. درمیان میں پہنچا جہاز، کشتی اچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا، ڈوبنے کے قریب ہوا. جہاز کے کپتان نے کہا لوگوں ایک آدمی اپنی وجہ سے سارے جہاز کا بیڑا غرق نہ کرے، سب کو غرق نہ کرو. کون ہے جس کا معاملہ اپنے مولا سے بگڑ گیا ہو وہ سامنے آ جائے.
کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی بیٹا ہے جو ماں باپ سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی تو ہے نا میرا تجربہ ہے، مجھے عمر گزر گئی کشتی چلاتے، جب بھی کوئی میری کشتی میں ایسا آدمی آتا ہے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے۔ اس کپتان کا تو یہ تجربہ ہو گیا کہ جو ماں باپ سے بھاگ کر آئے، جو بیوی اپنے خامن سے بھاگ کر آئے، جو غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آئے، معاملہ بگاڑ کے آئے، کشتی اچکولے کھاتی ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ارے زنا کر کر کے حرام کھا کھا کر زندگی بسر کر رہے ہیں، قیامت والے دن کشتی اچکولے نہ کھائے گی؟ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن بدماشی کی نیت ہے ہماری۔ جناب سیدنا یونس علیہ السلام کپتان کے سامنے آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے میرا معاملہ میرے اللہ سے بگڑ گیا، مجھے دریا میں پھینک دو، مجھے سمندر میں پھینک دو، میری وجہ سے سب کا نقصان نہ کرو۔ کپتان کہنے لگا، لوگ بھی کہنے لگے نا جی نا، ایسا خوبصورت آپ کا چہرہ، یہ ایسی شکل تو ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں، آپ تو ایسے گناہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے۔ نبی کی صورت وکھری، نبی کی سیرت وکھری، نبی کی آنکھ وکھری، نبی کا ناک نرالا، نبی کے لب نرالے، نبی کے ہاتھ نرالے۔ یونس علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں مجھے پھینک دو، لوگ بچ جائیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی، سب کے نام لکھ کر کونے ڈالے گئے، نام نکلا یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، مگر لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ ایسی خوبصورت چہرے والی شخصیت، باڈی نرالی، شکل و صورت نرالی، سارا نظام نرالا، نہیں جی 3 مرتبہ قرہ ڈالا گیا، 3 مرتبہ کونا ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ اور بات کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لکھ کے رکھا کرو، بات یاد رہے گی تو بات میں مزہ آئے گا نا، سارا نتیجہ جب بھی تو نکلے گا۔ بات صرف اتنی کہ 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ یہ تو میں نے تمہیں حکم دیا کہ میرے عذاب سے ڈراؤ، میرے جہنم سے ڈراؤ، دنیا کے عذاب سے دھمکی دو، ڈراؤ، لیکن 40 دن کا نام تم نے کیوں لیا؟ اور جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ نبی کی بات ہے، پیغمبر کی بات ہے، تاج نبوت والے کی بات ہے، کسی ولی کی بات نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سامنے آئے، فرمانے لگے لوگوں تم مجھے نہیں پھینکو گے، نہیں ڈالو گے، کشتی غرق ہونے کے بالکل قریب ہے، جہاز قریب ہے غرق ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دی، خود بخود چھلانگ لگا دی، یہ اتنے لوگ بچ جائیں، اتنی جانیں بچ جائیں، اتنے انسان بچ جائیں۔